بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ چلیں، اس سے پہلے آپ نے وہ پڑھ لیا تھا کہ قراء کرام میں سے یہ راویان قرآن یا حفاظ قرآن کتنے ہیں، ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ احاطہ مقصود نہیں ہے، ورنہ کیا ہے، بہت سارے حفاظ کرام ہیں، وہ ان کی تفصیلات ہیں۔ دیکھنا چاہیں گے تو صحابہ کرام کی حیات پر مشتمل جو کتابیں ہیں ان میں آپ دیکھیں گے تو چیزیں آپ کو مل جائیں گی، جیسا اسد الغابہ ہے، استیعاب ہے، ٹھیک ہے، تہذیب الکمال وغیرہ ہیں، حلیۃ الاولیاء ہے۔ ان کتابوں میں تفصیلات آپ کو مل سکتی ہیں۔ اور اگر اردو میں دیکھنا چاہتے ہیں تو حال ہی میں جامعہ اشرف مبارک پور سے یہ مجتہدین اسلام کے نمبر پہ شاید صحابہ کرام میں سے جو مجتہد رہے، تابعین میں جو مجتہد رہے، ان کے نام پر تفسیری رسالہ ایک کتاب ہے، سالنامہ کہہ سکتے ہیں، ہاں سالنامہ ہی ہے، جامعہ اشرف مبارک پور سے نکلا ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کافی کچھ مواد موجود ہے۔ اس میں ایک مضمون ہے حضرت ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے وقت کے بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے صوفی یہ تھے، بزرگ گزرے ہیں ماشاء اللہ۔ تو ان کی حیات پہ میں نے کچھ لکھا تو اس میں آپ پائیں گے اسی کتاب کے اندر۔ چلیں دیکھیں، یہاں سے ان قراء کرام کا نام لینے جا رہے ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں، ان میں سے یہ بہت مشہور ہیں۔ وہ کون کون ہیں؟ نیچے سب کے نام آ رہے ہیں، ان کے نام ہوں گے، پھر ان سے جن لوگوں نے روایتیں کی ہیں ان کے بھی نام پیش کیے جائیں گے۔ تو ایک ہے قراء سبع اور ایک ہے قراء عشرہ، ان کی تفسیرات بھی آپ کو مل جائیں گی۔ دیکھیں عبارت دیکھیں تو واشتہر من ہؤلاء فی الآفاق الائمۃ السبعہ، ان میں سے جو ہے نا سارے عالم میں، اکناف عالم یا اطراف عالم میں مشہور ہوئے، وہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ ان میں سے آفاق میں 7 حضرات یا 7 قراء مشہور ہوئے۔ نمبر 1 نافع لکھا ہے۔ اب ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ انہوں نے کن سے تعلیم حاصل کی۔ وقد اخذ عن 70 من التابعین، 70 تابعین کرام سے انہوں نے کیا کی؟ تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ کے اساتذہ کی تعداد کتنی ہوگی؟ 10 12 15، تبادلہ ہو گئے 4 5 جامعہ میں تو اضافے تو ہو سکتے ہیں۔ چلیں، امام اعظم کے اساتذہ کی تعداد کتنی بتائی جاتی ہے؟ تقریباً 400۔ ان سب کے باوجود ایک بات ایسے کرتا ہوں جو میں اکثر بولا بھی کرتا ہوں، سر بند کرو بھائی، بند کرو، لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ نماز جیسی حالت میں میرے رب کو پسند نہیں کہ آواز کیا ہو جائے؟ قدر حاجت سے کیا ہو؟ بلند ہو۔ لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، جتنی آپ کو ضرورت ہوگی اتنی آواز نکالوں گا، اور اگر آواز سے بولنے ہوں گے تو بول لوں گا۔ چلیں، ایک مطلب مولانا میرا سب کو میں نے کہا تھا یار آپ بھی بڑھاتے ہیں، ہم لوگ تک سنتے رہتے ہیں آپ کی بات۔ چلیں، نافع نے کیا کی؟ 70 سے تابعین کرام سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ کچھ کے نام ذکر کرتے جو مشہور معروف ہیں، منہم ابو جعفر ابن کثیر، اچھا ابن کثیر آگے آ رہا ہے، ان میں سے کون ہے؟ ایک ابو جعفر بھی ہیں جن سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ نمبر 2 دیکھیں، ابن کثیر ہیں، وَأَخَذَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن صاحب الصحابی، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن صاحب سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اخذ عن، آپ کی عربی بھی ٹھیک ہو جائے گی، توجہ دیجیے، اس طرح کی عربی آپ کو بولنا ہے کہ بھائی آپ نے قافیہ کن سے پڑھی، تو آپ اس کو جملے میں بولے قافیہ، او چلے اچھا، اخذ تو کیا ہے؟ ان کذا کذا، اس لیے وہاں آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ تعلمت من فلاں، یہ دیکھو یہاں پہ کیا تعبیر استعمال کیا ہم نے۔ ابو عمرو، یہ کنہوں نے کس سے حاصل کیے؟ تابعین سے حاصل کی۔ ابن عامر شامی، یہ انہوں نے کن سے تعلیم حاصل کی؟ حضرت ابو درداء اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں سے۔ صاحب سے مراد کیا ہے؟ شاگرد۔ چلیں، اس کے بعد عاصم کوفی ہیں، یہاں نام جو ہے نا بڑی کتاب مدارک شریف ہے، استاد صاحب نے پڑھایا ہے، اس کے صفحہ نمبر 106 پر مختصر انداز میں انہوں نے ایک نام پیش کی اور ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے،
وَلْيَرْجِعْ إِلَىٰ کتابی تدوین القرآن، کیا نام ہے کتاب کا؟ تدوین قرآن، جو میں نے کل بھی کہا تھا آپ کو، یہ تدوین قرآن کا مطالعہ کر لیا کریں. چلے گئے کہاں پہ کہاں پہ؟ نہیں میں دے دیتا ہوں نا آپ کو، میرے پاس تو ہے پی ڈی ایف فائل ہے میرے پاس. چلیں حمزہ یہ بھی کوفی ہیں. واخذ عن عاصم والآمش والسبیعی ومنصور ابن المعتمر وغیرہ. انہوں نے کن سے تعلیم حاصل کی؟ ان کے نام ہیں عاصم، آمش، سبیعی، منصور بن معتمر وغیرہ. ان لوگوں سے کیا کیا انہوں نے؟ تعلیم حاصل کی. ان کے نام بڑے یاد رکھیے گا، بڑا یہ آگے آ رہا ہے کون کون. امام کسائی واخذ عن حمزہ و ابی بکر بن عیاش، انہوں نے حمزہ اور ابی بکر بن عیاش سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. آگے لکھتے ہیں ثم انتشرت القراءات فی الاقطار وتفرقوا امما بعد امم واشتہر من روات کل طریق من طرق السبع راویان. واشتہر راویان، انتشارہ پھیلنے کے معنی میں. اقطار کیا ہے؟ قرآن میں آنا ہے ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، آیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطراف و اکناف. تفرقو کے معنی تو پتہ ہی آپ کو. پھر کیا ہے؟ اکناف عالم میں یعنی دنیا بھر میں قراءت کیا ہے؟ قراءت پھیل گئی اور لوگ کیا ہو گئے؟ وتفرقوا امما بعد امم، لوگ قوم در قوم، نسل در نسل میں کیا ہو گئے؟ بٹ گئے، چلے گئے. کوئی سیکھا کسی اور کام میں چلا گیا، کوئی کہیں اور چلا گیا. اچھا اس کے بعد لکھتے ہیں واشتہر من روات کل طریق من طرق السبع، تو ساتوں طریقوں میں سے ہر طریق کے راویوں میں 2 راوی مشہور ہوئے. یعنی 7 قراء کرام ہیں، ان میں بہت سارے راویان موجود ہیں. کسی ایک مثال لینا، امام نافع ہیں، ان سے حاصل کرنے والے 2 ہی تو نہیں ہوں گے بھائی، بہت سارے قراء کرام تو ہوں گے نا، لیکن ان میں کیا ہو گئے؟ 2 اس لیے کہتے ہیں قراءت سبع مشہورہ. اب ان کے نام پیش کرنے جا رہے ہیں، نام یاد کر لیجیے گا اچھے سے. یہ چیز آپ کو کام آنے والے کس میں ہے؟ یہ مدارک میں بہت کام آتی ہے. مدارک میں اس میں بھی کام آنے کی چیز ہے، وہ شاید اس جہاز سے آپ لوگ پڑھ نہیں رہے. نافع ان سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ قالون، ورش، 2 گئے، قالون اور ورش. قالون و ورش عن ہو میں ہو کے ضمیر کا مرجع ہے کون ہے بھائی؟ نافع ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ کر لیں کہ قالون اور ورش امام نافع سے روایت کرتے ہیں. یہ تو ترجمہ کریں گے، کیا کریں گے؟ دوسرا کیا کریں گے؟ وارم کثیر ام البزی عن اصحابہ عن ہو. توجہ دیجیے گا، ام البزی کیا کرتے ہیں؟ روایت کرتے ہیں کن سے؟ عن اصحابہ میں آگے ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ابن کثیر. یعنی ام البزی بلا واسطہ روایت نہیں کرتے ہیں ابن کثیر سے، بلکہ بالواسطہ یعنی ان کے شاگردوں کے واسطے سے کرتے ہیں. اصحاب کا ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ شاگرد. ام البزی ابن کثیر کے شاگرد یعنی بالواسطہ نہیں، بلا واسطہ ہے، بالواسطہ ابن کثیر سے روایت کرتے ہیں. ہمارا ترجمہ ہو جائے گا. ام البزی روایت کرتے ہیں ابن کثیر کے اصحاب سے اور وہ اپنے استاد سے، یعنی بالواسطہ ام البزی روایت کرتے ہیں، بیچ میں واسطہ ہے ان کے شاگردوں کا. اچھا ابو عمرو کیا بصری ہونا چاہیے نام، یاد پہلے ہوئے دیجیے. ابو عمرو بصری. ان سے روایت کرنے والے کون ہے؟ دی لکھا ہے، دوری ہے. دوری، سوسی، ان کے نام الگ الگ ہیں. دوری کا نام دیا ہے حفص بن عمر نام ہے، سوسی کا نام ہے صالح بن زیاد یا زیاد، صالح بن زیاد نام ہے ان کا. تو جو جس نام سے مشہور ہے وہی نام آپ بولیں گے. تو ابو عمرو سے روایت کرنے والے دوری سوسی ہیں. یہ دوری سوسی کیا ہے؟ ایک واسطے سے روایت کرتے ہیں. وہ کون ہے؟ یزیدی. یزیدی یہ نام ہے، قراء کرام میں سے ایک کا نام ہے. تو دوری سوسی یزیدی کے واسطے سے امام ابو عمرو بصری سے کیا کرتے ہیں؟ روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مسئلہ تو نہیں اس بار پڑھے ہوئے ہیں آپ لوگ. امام عاصم ابن عامر شامی، ان سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ ہشام ابن ذکوان ہے. اور یہ دونوں کے دونوں ڈائریکٹ نہیں کرتے بلکہ ابن عامر شامی کے شاگردوں کے واسطے سے ابن عامر شامی سے روایت کرتے ہیں. چلے حمزہ ہیں، ان کے شاگرد کون ہیں؟ خلف اور خلاد ہیں. یہ دونوں کے دونوں سلیم کے واسطے سے اب
اچھا عاصم سے روایت کرنے والا کون؟ ابو بکر بن عیاش. اور کون ہے؟ وہی حفص جن کی روایت ہم کیا کرتے ہیں؟ امام عاصم کی قرات بروایت حفص. یہ تو پڑھتے ہیں آپ، یہ پڑھتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ جس بھی معاملے میں ہم نے جو بھی اختیار کیا سب افضل و اعلیٰ اختیار کیا. پیر بھی پائے تو کیا ہے؟ مسلکن بھی کیا ہے؟ وہ ڈینجر. اور یہ کیا ہے؟ مذہب کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ امام اعظم. وہ تو اپنے زمانے کے امام اعظم، بعد میں بھی کیا ہو گئے؟ اپنے زمانے کے امام اعظم سید اعلیٰ حضرت. اور اس زمانے کے بھی کوئی ہے مفتی اعظم، آپ کے دادا استاد مفتی صاحب، مفتی نظام الدین صاحب. جہاں ان کا قلم چل گیا نا اوروں کو سوچنا پڑتا ہے یا کیا ہو گیا بھیا. مصباح صاحب اس وقت بولتے ہیں جب یہاں یہ پھنستے ہیں. صاحب جہاں سب پھنسے، عوام پھنستی ہے تو مفتی صاحب، مفتیان کرام پھنستے ہیں تو مفتی صاحب. لیکن جہاں مفتی صاحب پھنستے ہیں تو اللہ ان کا صدقہ نصیب کرے. بڑے زبردست، ایک الگ ہی کیفیت ہے ان کی. چلیں دیکھو ٹھیک ہے نا. امام کا صحیح سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ دوری ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا دوری دو لوگوں سے روایت کرتے ہیں. کون کون ہے بھائی؟ نمبر 2 پہ ہے ابو عمرو ہے بصری. ابو عمرو بصری ہیں اور کہ صحیح دونوں سے دوری کیا کرتے ہیں؟ روایت کرنے والے ہیں. اب کیسے آپ پہچانیں گے؟ کہیں کہہ دیا ہے کیا ہے بروایت دوری ہے، تو وہاں آپ کو تلاش یہ کرنا پڑے گا کہ یہ دوری جو روایت کر رہے ہیں امام کے صحیح سے روایت کر رہے ہیں یا پھر ابو عمرو بصری سے روایت کر رہے ہیں. تو اس کے کچھ نہ کچھ قرائن بھی علماء کرام نے کتابوں میں ذکر کیے ہیں کہ جب یہ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں تو ان سے مراد ان کی کیا ہوتی ہے، اور جب اس کے علاوہ دیگر الفاظ بولتے ہیں تو ان کی مراد کچھ اور ہوتی ہے. تفصیلات میں جانے کے لیے نیچے کچھ باتیں آ رہی ہیں قرات کے اعتبار سے اچھی شاندار کتاب کی طرف بھی رہنمائی کریں گے. کون سی کتاب ہے؟ النشر فی قراءۃ العشر. یہ کتاب آپ کے ایپ کے اندر بھی موجود ہے، وہ ایپ کا نام بتاتا ہوں جب. چلیں یہ تو بات ہوگی یہاں تک. آگے دیکھیے ثم لما اتسع الخرق وكاد الباطل يلتبس بالحق. اب جزائے قام جہابذۃ الائمہ امہ وبالغوا فی الاجتہاد وجمعوا الحروف والقراءات وعزوا الوجوہ والروایات ومیزوا الصحیح والمشہور والشاذ باصول اصلوها وارکان فصلوها. یہاں سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اطراف عالم میں قراء کرام جب پھیل گئے تو اس میں کچھ بدماش لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کریم کے ساتھ میں ایک نازیبا صورتحال انہوں نے اختیار کرنی شروع کر دی. قرآن کریم کی آیتوں کو الگ الگ انداز میں انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. یہ چیزیں تو صحابہ کرام کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی. تبھی تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ قرآن کریم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ جمع فرما دیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کو لکھا بھی دیا تھا کہ آپ اسی پر کیا ہے سب کا اجماع ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. بعض صحابہ کرام ایسے تھے جن کے پاس سفارت طور پر سے کچھ چیزیں موجود تھیں تو انہیں منگوا کر کے آپ نے جلوا دیا تھا سب. اس کی مکمل تفصیلات اگر آپ کو دیکھنی ہے تدوین قرآن میں پڑھیے گا، تفصیل کے ساتھ میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موجود ہے کہ آپ معوذتین نہیں بلکہ کیا ہے وہ معوذتین، اس میں فاعل کیسے گا؟ پوچھا تھا کسی کو نا؟ ہاں، تو یہ معوذتین پڑھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں، بلکہ کیا ہے معوذتین، اس میں فاعل ہے. تو ان دونوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ قرآن کریم سے نہیں ہے. بڑا مسئلہ ہو گیا بھیا کیسے نہیں ہے؟ اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو استاد گرامی نے تدوین قرآن میں فرمائی ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. ہاں آگے بھی آئے گی. چلیں جب آگے اب بات آئے گی تو تقریر کرنی پڑے گی. چلیں جی دیکھیے ترجمہ دیکھیے بیٹے. خر کا مطلب کیا ہے؟ شگاف پھٹن. اخرقتها لتغرق اعلیٰ، آپ نے اسی لیے ہے نا ویسے تھے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب ایک ساتھ چل رہے تھے تو انہوں نے کشتی میں کیا کر دی؟ سوراخ کر دی. شگاف پھٹن کو کہتے ہیں. چلو پھر کیا ہو گیا؟ ثم لما اتسع الخرق، پھر کیا ہے؟ خر کا مطلب شگاف پھٹن. پھر لوگوں میں کیا ہے؟ یا استمراد بے دینی لے سکتے، بے دینی ہے یہ زیادہ بہتر ہے.
پھر لوگوں میں اختلاف انتشار کا اضافہ ہوا، قریب تھا کہ کیا حق کے ساتھ باطل مل جائے جزائے لمہ کا، تو امت کے جہاں باز حضرات کیا ہو گئے، اٹھ کھڑے ہوئے، وبالغوا فی الاجتہاد، انہوں نے کیا ان تک کوششیں صرف فرمائی، بالغا یبالغ مبالغہ بہت زیادہ کسی مقام میں مبالغہ کرنا، تو یہ بالغوا فی الاجتہاد کوشش میں وہ انتہا کو پہنچ گئے، یعنی ان تک محنتیں کوششیں صرف فرمائی، اسی جزا پر عطف ہے۔ وجمع الحروف والقراءات، انہوں نے کیا کیا، قراءات اور حروف کو یعنی کلمات، حروف سے مراد کلمات اور قراءات کو کیا کیا، جمع کیا۔ کلمہ غداوہ ہے یا غدبہ ہے، غشاوہ ہے یا غشوہ ہے، پڑھے نہیں اس میں، ان سب کو انہوں نے جمع کیا، قراءات کو بھی اور کلمات کو بھی۔ وَعَزَوُا الْوُجُوهَ الروایات، وجوہ اور روایات کو کیا کیا انہوں نے منسوب کیا، دیکھا ماضیون اسی سے آیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو جو روایت جن سے منقول ہیں ان کی طرف اس کی نسبت کی، ہاتھ بندیاں کی، ساری چیزیں نکالی انہوں نے۔ وَمَيَّزُ الصَّحِيحَ وَالْمَشْهُورَ وَالشَّاذَ، اور صحیح مشہور ساز ان سب کی تعریفیں نچا رہی ہیں، کو کیا کیا، بِأُصُولٍ الصَّلَاح، اصول تحصیل کا مطلب بنیاد رکھنا، اصول مطلب اصول، اور ایسے اصولوں پر مشہور شاذ اور صحیح کہ انہوں نے کیا کی تمییز کی، جن اصولوں کو انہوں نے کیا کیا خود ہی وضع کیا، ہاں کہ میرے کمر سے کون اصول ہے، اور ایسے ارکان کے ذریعے سے ان کو الگ کیا جن کی تفصیل انہوں نے کیا ہے خود تیار کی تھی، یعنی انہوں نے اپنے سامنے کیا چیک لسٹ بنا لی کہ ان کے مطابق چیزیں اگر ہمارے پاس آئیں گی تو ہم اس کو کہیں گے ٹھیک ہے، یہ نہیں تو ٹھیک ہے، کہ کیا ہے بھائی، فقہ ہے، فرض واجب ہے، ضروریات دین وغیرہ سب اصطلاحات کب کی ہیں، سب تو بات کی ہے نا بھائی، انہوں نے اپنے کے سامنے کیا بنا لیا، چیک لسٹ تیار کر لی، اس میں جو چیزیں فٹ ہوں گی تو اس کو کہیں گے سنت ہے، یہ نہیں تو یہ مستحب ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ چلیں، فاول من صنف فی القراءات ابو عبید القاسم بن سلام، سب سے پہلے قراءت کے سلسلے میں جو تصنیف ہے وہ کن کی ہے، ابو عبید قاسم بن سلام کی ہے، پھر احمد بن جبیر کوفی ہے، پھر اسماعیل اسحاق مالکی، ان کی کتاب ہے سید قالون نامی، صاحب قالون کو صاحب قالون صاحب ہدایہ اسے صاحب قالون، پھر ابو جعفر بن جریر طبری، امام طبری وغیرہ، ٹھیک ہے، اچھا جی ہاں مورد بھی ہیں، ان کی تفسیر میں ذکر کی، تاریخ طبری ہے، تفسیر طبری بھی ہے، کو زبردست ہے۔ پھر ابو بکر محمد بن احمد بن عمرو داجونی ہے، پھر کون ہے، ابو بکر بن مجاہد ہے، پھر ثم قام الناس فی عصری وبعدہ بتالیف فی انواعها، پھر لوگ اپنے اپنے زمانے میں، قام الناس فی عصری تو میں کیا کریں گے، پھر علماء اپنے اپنے زمانے میں، فی عصری سے عصری ہونا چاہیے تو زیادہ بہتر ہوتا، ناس کیا ہے جمع ہے نا، تو عصریم کسی کتاب میں نہیں، پھر لوگ یعنی علماء اپنے اپنے زمانے میں اور اپنے ماں بعد ان کے بعد کیا ہو گئے، کس معاملے میں یہ ہو گئے، بتالیف فی انواع، قراءت کے انواع و اقسام پر مشتمل تصنیف و تالیف کے لیے کیا ہو گئے، اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ کتابیں کیسی ہوتی تھی آگے سے، جامعاً و مفرداً و موجزاً مصحباً، ٹھیک ہے، جامع مطلب جامع جو تمام قراءت کی تمام عمر مشتمل ہو، جامع منفرد موجز مصحب، سب کا ایک ہی معنی تھا، مصحب کا مطلب ہوتا ہے تفصیلی، اصحاب آیا، اصحاب و تفصیل کے معنی میں استعمال کیا تھا، مصحب کا مطلب تفصیل، موجز کیا ہے اعجاز، تو جامعاً کی ضد مفرد ہے، موجز کی ضد کیا ہے مصحب ہے، یہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ پھر علماء کرام نے قراءت کے انواع و اقسام میں جامع منفرد موجز و مصحب کے اعتبار سے کتابیں کیا کی تالیف فرمائی، اور ائمہ جو قراءت ہیں وہ کتنے ہیں، بہت زیادہ ہیں، ائمہ قراءت کتنے ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ آگے لکھا ہے وقد صنف طبقاتہم حافظ الاسلام ابو عبداللہ الذہبی ثم حافظ القراءت ابو الخیر ابن جزری، ان کے طبقات ان کے درجے کے بارے میں حافظ الاسلام ابو عبداللہ ذہبی نے کیا ہے کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ پھر ان کے بعد کون آئے، حافظ القراءت ابو الخیر ابن جزری، یہ امام جلال الدین سیوطی کے استاد ہیں، انہوں نے بھی کیا کہ سب سے شاندار کتاب تصنیف فرمائی ہے، نیچے ان سب کا تذکرہ آ رہا ہے متواتر مشہور وغیرہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، چلیں۔